بشر ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے بھی حکم لگا دیا کہ ہم بھی رسول اللہ جیسے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں آپ کو قریت کے ذرا پیچھے نہ لے جاؤں کہ آپ دیکھیے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام آپ بڑے حسین و جمیل تھے، آپ جب ان عورتوں کے سامنے جاتے ہیں جن عورتوں نے اپنے ہاتھوں میں پھل اٹھا رکھے تھے اور چھریاں اٹھا رکھی تھی، تو ان چھریوں کے ساتھ وہ پھلوں کو کاٹ رہی تھی۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام پر ان کی نگاہ پڑی تو پھر انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، تو پتہ ہے ساتھ میں انہوں نے حسن کو دیکھتے ہوئے بشریت کا انکار کر دیا، کہنے لگی ما ھذا بشرا، انہوں نے بشریت کا انکار کر دیا۔ جس وقت حسن یوسف کو دیکھا، ادھر تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن تھا، انہوں نے تو حسن یوسف دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھی، لیکن عرب کے وہ لوگ تھے جنہوں نے مصطفیٰ کا حسن دیکھا ہوا تھا اور وہ تو آپ کے حسن پہ گردنیں کٹوانے کو تیار تھے۔ اللہ نے فرمایا محبوب پیارے، ادھر حسن یوسف کو دیکھ کے انہوں نے بشریت کا انکار کر دیا، آپ کا تو حسن ایسا ہے کہ آپ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی امام ہیں، آپ کا حسن تو بڑا اعلیٰ ہے۔ آپ بھی اعلان فرما دو قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں، تاکہ ان کو پتہ لگ جائے، یہ خدا نہ سمجھنے لگ جائے۔ اور دوسرے مقام پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس وقت مردوں کو زندہ فرمایا، تو مردوں کو جس وقت زندگی عطا کی، مردوں کو زندگی، اس وقت ان کی قوم نے آپ کو خدا مان لیا۔ تو ادھر فرمایا محبوب پیارے، آپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی امام ہیں، انہوں نے اگر مردوں کو زندہ کیا ہے، محبوب پیارے آپ کی حسن کی جھلک، آپ کے فتوحات کے مکھڑے کی جھلک ایسی ہے کہ جب پتھروں پہ پڑے گی تو پتھروں میں بھی جان آ جائے گی، جب درختوں پہ پڑے گی درختوں میں جان آ جائے گی۔ محبوب پیارے آپ اس طرح کیجئے، آپ بھی قل انما انا بشر مثلکم کا اعلان کر دیں، کہیں ایسے نہ ہو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو خدا سمجھ لیا، کہیں وہ بھی آپ کو خدا نہ سمجھ لے۔ اس لیے آپ کا یہ اعلان کرنا یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو ہے کہ رسول پاک نے جو یہ حکم ارشاد فرمایا ہے اس کی علت کیا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے مصطفیٰ خدا نہیں ہے، خدا کے لاڈلے حبیب ہیں۔ اب رسول پاک تو وہ تھے جنہوں نے پتھروں میں جان ڈالی ہے۔ سرکار جب گزرتے ہیں پہاڑوں کے پاس سے، پتھروں کے پاس سے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے، اتنے میں آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، آواز آتی ہے، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں فتوحا کے مکھڑے والے، یہ پیاری پیاری آواز آتی ہے لیکن نظر کوئی نہیں آتا۔ سرکار نے فرمایا یہ جو شجر اور حجر ہیں، یہ جو پتھر ہیں، یہ مجھ پر سلام بھیج رہے ہیں۔ اب پتھر بولتے نہیں ہیں لیکن مصطفیٰ نے ان کے اندر بھی یہ جان ڈالی۔ مصطفیٰ جان رحمت پلاک و سلام کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کلمہ اس وقت پڑھوں گا وہ جو سامنے درخت ہیں وہ آ جائیں آپ کے پاس، جڑ سمیت آ جائیں تو میں آپ کا کلمہ پڑھ جاؤں گا۔ دیر پاک نبی سرور کائنات نے ان درختوں کو بلایا، وہ درخت
زمین کا سینہ چیرتے ہوئے محمد لجپال کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جاتے ہیں، پہلے دائیں بائیں جھوکتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے، جس نے درختوں میں جان ڈال دی ہے تو اس کے بارے میں اگر لوگ کہہ دیتے کہ عیسیٰ نے تو جس وقت مردوں کو زندہ کیا، عیسیٰ کی قوم نے آپ کو عیسیٰ کو خدا مان لیا تھا، تو آپ نے پتھروں میں جان ڈالی ہے اور درختوں میں جان ڈالی ہے، تو اس بنیاد پر ہم بھی خدا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن فرمایا ان کے کہنے سے پہلے محبوب اعلان فرما دو، قل انما انا بشر مثلکم، فرمایا کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ اگر آپ علت سمجھ رہے ہیں سے، جس وقت یہ مناظرہ ہوا تھا اس وقت یاد رکھیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے 2 قیدی بلائیے، اس نے کہا یہ رہا ہونے والا ہے اور اس کو سزا موت ہونے والی ہے۔ اب میں دیکھو جس کو سزائے موت ہونے والی ہے اس کو زندگی دے دوں گا، اور جو رہا ہونے والا ہے اس کو موت دے دوں گا۔ تو اس نے ایسے ہی کیا، جو سزائے موت کا مستحق تھا اسے سزا دے دی، اور جو اسے آزاد کر دیا، اور جو آزاد ہونے والا تھا اسے موت دے دی۔ اس نے کہا دیکھو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کو کہا اچھا یہ تو نے کر لیا ہے، تو اب بتا میرا رب تو سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب فبہت الذی کفر، اب کافر کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اب وہ ایسا تو نہیں کر سکتا۔ زمین کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو کوئی لین دین کر کے کچھ کر سکتا تھا، لیکن وہ عرش والا معاملہ تھا، اب وہاں پر اس کی کوشش نہیں چلتی، اب خاموش ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دلیل کی روشنی میں خدا وہ ہے جو مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے سورج نکالے۔ لیکن مقام صبا میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز قضا ہو گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس وقت آنکھ کھلی تو سرکار نے پوچھا ادا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ادا پڑھنا چاہتا ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گورے گورے ہاتھ اٹھائے، سورج کو واپس اپنے اثر کے مقام پہ پلٹا دیا۔ اب دیکھو جو کام نمرود نہیں کر سکا، جو کام صرف اللہ کا ہے، وہ ادھر محبوب علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا۔ اب محبوب نے جس وقت یہ کام کیا، یارو اب سمجھو کہ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دلیل کی روشنی میں کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کہہ سکتا تھا۔ فرمایا ان کے کہنے سے پہلے لاڈلے محبوب آپ اعلان کر دو قل انما انا بشر مثلکم، اس دلیل کی روشنی میں خدا نہ بنا لے، اس بنیاد پر تم کہہ دو کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے میں تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ آپ کے جانثار صحابہ بھی تھے۔ کتنا وہ پر رونق اور پر مسرت ماحول ہوگا جس میں میرے آقا تشریف فرما ہوتے ہوں گے، اور وہ کتنا حسین سفر ہوتا ہوگا جس سفر میں صحابہ بھی ساتھ ہیں اور آمنہ کے لال بھی ساتھ ہیں۔ اب یہ جب ایک قبیلے میں پہنچتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں کہ قبیلے کے سارے لوگ ایک سردار کو سجدہ کر رہے تھے۔ اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر یہ قبیلے والے اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ، میرے رب نے اس سجدے کو حرام قرار دیا ہے، اگر یہ سجدہ جائز ہوتا تو میں حکم دے دیتا کہ بیوی اپنے خامند کو سجدہ کرے، لیکن یہاں یہ جائز نہیں ہے۔ ان کو کہو ملوڈو، صرف اعتراض کرنا جانتے ہو، کبھی کتابیں کھول کے بھی پڑھ لیا۔
کتابیں بھی اٹھا کے پڑھ لیا کرو. خالی تمہارا کام اعتراض ہی کرنا ہے. جتھے کوئی بریلوی نظر آوے انہاں دا کوئی کام اعتراض کرو بس. کوئی انہاں دا کوئی دین ہے کہ بریلویوں نو مشرک آکھ دے جاؤ اور انہاں دے بدعت تے فتوے انہاں تے لاندے جاؤ. انہاں دے نزدیک اے دین ہے. ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے فرمایا محبوب پیارے اب اعلان کر کے کہہ دے قل انما انا بشر مثلکم. فرمایا میں تمہاری مثل بشر ہوں. اچھا اب دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک ہماری مثل بشر ہے. میں نے کہا فیصلہ کر لیتے ہیں. کہتے ہیں وہ کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ میں نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ کل کا خطاب دیکھتے ہیں کہ یہ کن کو ہے. ہم نے ساری تفسیریں اٹھائی. ساری تفسیروں میں کل کا جو خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا, نبی پاک نے آگے کہا کن کو تھا؟ وہ کافروں کو کہا تھا. کن کو کہا تھا؟ کافروں کو کہا تھا. اور ادھر صحابہ کو کیا کہا تھا؟ جب انہوں نے وصال کے روزے رکھنا شروع کیے تو وہ کمزور ہو گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تم کمزور کیوں ہو گئے ہو, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کے پیچھے پیچھے روزے رکھتے ہیں اور یوم وصال کے روزے رکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایکم مثلی, تم میں سے کوئی میری مثل ہے؟ تم میں سے کوئی میری مثل ہے؟ فرمایا کوئی بھی میری مثل نہیں ہے, اس لیے کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے, میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے. دیکھو جب ابو بکر, عمر, عثمان, مولا علی, امام حسن, امام حسین کو جس وقت کہا تو اب اس وقت خطاب اور ہے. فرمایا ایشکم مثلی, کہ میں تمہاری مثل ہوں. ادھر جب کافروں کو کہا قل انما انا بشر مثلکم, جو جس کو کہا وہی اس کی رٹ لگا رہا ہے. انہوں نے جو سمجھا وہ اس کی رٹ لگا رہا ہے. ہم نے جو حدیث پڑھ کے سمجھا کہ مصطفیٰ ہماری مثل نہیں ہے تو معلوم ہوا وہ بشر مثلکم والے ہیں, ہم ایکم مثلی والے ہیں. ہم ایکم مثلی والے ہیں, ایکم مثلی والے. کہتے ہیں کہ دیکھو حضور کے بھی دو ہاتھ, ہمارے بھی دو ہاتھ. میں نے کہا اسی پہ فیصلہ کر لیتے ہیں. میں نے کہا میرے آقا کو تو رب نے ایسا ہاتھ عطا کیا تھا, میرے پاک نبی فرش پہ کھڑے ہوتے ہیں تو انگلی کا ایک پورا ہلاتے ہیں تو اوپر آسمان پر جو چاند ہے اس کے سینے کے دو ٹوٹے کر کے رکھ دیتے ہیں. قبلہ غور کیجئے, میرے آقا کی انگلی کے پورے کے اندر اتنی طاقت ہے اور ان سارے ملوڈوں کو, جتنے بھی یہ ملوڈے ہیں, ان سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے ایک دھاگا جو ہے وہ اوپر لٹکا دو. ان کو کہو کہ تم کہتے ہو ہم نبی کی مثل ہیں, تو نبی نے تو انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے دو ٹوٹے کیے تھے, یہ دھاگا ادھر پاس لٹک رہا ہے, ذرا انگلیوں کے اشارے کر کے اس دھاگے کو ہی تھوڑی سی حرکت دے دو. اس دھاگے کو ایسے ایسے کرتے مر جائیں گے, دھاگے کو ذرا برابر بھی حرکت نہیں ہوگی. دھاگے کو حرکت نہیں ہوگی. اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ نبی کے ہاتھ کی طرح ہے. بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں رب نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے, اور اس کی طاقت ہے یہ بیوی کو بلاتا رہتا ہے, اس کی بیوی اس کی بات نہیں سنتے, اس کے بچے اس کی بات نہیں سنتے, لیکن مصطفیٰ انگلی کا اشارہ کر کے جہنمیوں کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. اللہ نے اتنی اتھارٹی اپنے لاڈلے محبوب کو عطا فرمائی ہوئی ہے. اور یہ کیا سوچ رہے ہیں, یہ کہتے ہیں میں نے کہا تمہارے بال بھی مصطفیٰ کے بال جیسے نہیں ہیں. تمہارے بال جس وقت نائی کاٹتا ہے تو یوں نالیوں میں پھینک دیتا ہے, نالے میں پھینک دیتا ہے, یوں ہی پاؤں کے نیچے آتے رہتے ہیں. میرے آقا کے بال ایسے ہیں, میرے آقا کے جب بال مونڈے جاتے ہیں تو پھر وہ بال جب نیچے آتے ہیں صحابہ کرام دیوانہ وار آگے پلٹ کے آتے ہیں, اور ایک بال بھی مصطفیٰ کا زمین پہ گرنے نہیں دیتے. ان بالوں کو ہاتھوں پہ سنبھال لیتے ہیں اور ہاتھوں کو سنبھال کر, بالوں کو سنبھال کر اپنے گھر لے جاتے ہیں. کوئی اپنی ٹوپی میں سی
کے رکھتا ہے، کوئی مشق میں سنبھال کے رکھتا ہے، کوئی ایسے ہیں کہ ان بالوں کو سنبھال کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، جب کوئی بیمار ہوتا ہے ان بالوں کو پانی میں بھگو کر پلا دیتا ہے، پلانا اس کا کام ہوتا ہے، شفا عطا کر دینا رب کریم کا کام ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگا لیا کہ تمہارے بال بھی نبی کے بال کی طرح نہیں ہے، اور تم کہتے ہو ہم نبی کی مثل ہیں، نبی کے بالوں کو سنبھال کے، ایک بال بھی مصطفیٰ کا کہیں ضائع نہیں گیا معاذ اللہ، ہر ایک بال سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور قیامت تک مصطفیٰ کے بالوں کو عاشقوں نے اپنے گھروں میں سجا کے رکھا ہوا ہے اور سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تمہارے بالن دی پتہ ہی کوئی نہیں کیڑے پیڑ پلے گیا ہیں، تو تیری پہلے دن دی جڑی جھنڈ لتھی وہ کتھے ہیں، وہ کتھے جھنڈ، تیری پہلے دیڑے دی جھنڈ، مزابہ صاحب تو سنتے پہن ہماری آنکھ ہی کھلی، مزابہ صاحب کو نہیں ہونا سنتے ہوئے کیونکہ پتہ لگ رہا ہے میں بندہ کر رہا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید۔ صاحب کی زندہ باد جات کے خوب سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ مسلک کی حق اہل سنت و جماعت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد۔ میرے آقا مکی مدنی سرکار احکام شرع میں بھی ہمارے جیسے نہیں ہیں، احکام شرع میں، شریعت کے احکام میں بھی ہمارے مثل نہیں ہے۔ کیوں؟ ساری دنیا کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بیچ میں یہ مولوڈے بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن میرے مکی مدنی سرکار کلمہ یہ نہیں پڑھتے، میرے مکی مدنی سرکار یہ والا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ اگر یہ انی رسول اللہ یہ ملوڈا کہے تو فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن مصطفیٰ کہے تو یہ عین دین ہے اور عین ایمان ہے۔ دیکھا ہم تو کلمے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی مثل نہیں ہے، سرکار کلمہ پڑھتے ہیں اور طریقے سے، امتی کلمہ پڑھتا ہے اور طریقے سے۔ اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آپ وصال باکمال ہو گیا یا جس وقت ہم مر جاتے ہیں تو ہماری عورتوں کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ عدت گزارنے اور عدت گزارنے کے بعد وہ دوسرے خاوندوں سے اگر نکاح کرنا چاہتی ہیں تو نکاح کر لے، اور باقی جو پیچھے رہ گئی ہے وراثت وہ تقسیم ہو جائے، وہ تقسیم کر لی جائے۔ سمجھ شریف جاتی کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باکمال شریف ہوا تو فرمایا اب حکم آ گیا کہ فرمایا کہ تم ازواج مطہرات ہو، عدت گزارنے کے بعد اب تم کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، اور ان کا جو وراثت والا مال ہے وہ بھی تقسیم نہیں ہوگا۔ سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ اب دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض ہے اور ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، تو دیکھا ہم اس معاملے میں بھی حضور کے مثل نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جائیں تو آپ کا وضو برقرار، جب ملوڈا سو جائے تو اس کا وضو فرار۔ اللہ اللہ جن کی جائے کوئی نہیں ہے، بے شک، جو یہ کہتا ہے کہ ہم نبی کی مثل بے ہیں، شک، وہ سو جائیں، میرے آقا سو جائیں تو میرے آقا کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ ملوڈا سو جائے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں گے کس منہ سے کہتا ہے کہ میں نبی کی مثل ہوں۔ سمجھ شریف جاری کوئی نہیں آ رہی۔ بولو براز میں بھی ہم ایک سرکار کی مثل نہیں، بولو براز میں ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں گیا
سرکار نے ایک جگہ پر بولو براز فرمایا. کہتے ہیں میں اس وقت گیا تو میں نے وہاں پر دیکھا تو وہاں بولو براز کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. وہاں صرف 3 مٹی کے ڈھیلے پڑے ہوئے تھے اور ان پہ تھوڑی سی نمی لگی ہوئی تھی. میں نے ان 3 ڈھیلوں کو اٹھا لیا. جب میں نے ان کو اٹھایا کہتے ہیں مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبو آ رہی. کہتے ہیں ان 3 ڈھیلوں کو میں نے اپنے پاس رکھ لیا اور جب پاس رکھا تو کہتے ہیں میں جمعے کی نماز پڑھنے جاتا ہوں آستین میں سجا کر مسجد میں جاتا ہوں. مولوی صاحب انہوں نے بٹوانی والا بٹا مولوی صاحب دے مسیتی لے جاؤ بٹوانی والا بٹا پھر تسی ویکھے بھائی انہوں کن بٹے پہننے انہوں کن بٹے پہننے. لیکن ادھر دیکھیے ادھر مٹی کے ڈھیلے ہیں خوشبو سے معطر و معمر ہے. اور پھر سرکار کے وہ جو بولو براز والے 3 مٹی کے ڈھیلے وہ صحابی رسول اٹھا کے مسجد میں جمعے والے دن اپنی آستین میں سجا کے لے جاتا ہے. کہتا ہے رب کعبہ کی عزت کی قسم وہاں جتنے لوگ خوشبوئیں لگا کر آتے ہیں کہتے ہیں ان 3 ڈھیلوں کی خوشبو ان ساری خوشبوؤں پر غالب آ جاتی ہے. شے نہیں ہے تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ جس وقت بھی آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں میں جاتی ہوں دیکھتی ہوں وہاں تو کوئی شے نہیں ہوتی. آپ پھر جاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اے عائشہ تجھے نہیں معلوم کہ رب نے ہمارے جسم سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ زمین اسے نگل جاتی ہے. زمین اسے نگل جاتی ہے. تو اس بنیاد پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بولو براز کی بھی مثال نہیں ہو سکتے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک روایت آپ کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سرکار سے نماز نفل کے بارے میں پوچھا. سرکار نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر پڑھو تو پورا ثواب ملتا ہے, اگر بیٹھ کر پڑھو تو نصف ثواب ملتا ہے, آدھا ثواب ملتا ہے. سرکار نے یہ فتویٰ سنایا, مسئلہ بتلایا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب دیکھا خود ہی تو سرکار بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہ آپ نے خود ہی فرمایا ہے بیٹھ کے آدھا ثواب ملتا ہے اور آپ خود بیٹھ کے نماز نفل پڑھ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا سن لو لستو کاحد منکم. سرکار نے فرمایا لیکن میں تمہاری طرح تو نہیں ہوں. سرکار نے فرمایا میں تمہاری طرح تو نہیں ہوں. تم کھڑے ہو کر پڑھتے ہو تمہیں پورا ثواب ملتا ہے, میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں مجھے پورا ثواب مل جاتا ہے. میں بیٹھ کے بھی پڑھتا ہوں مجھے پورا ثواب مل جاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں ہمارے ثواب میں کمی نہیں آتی. تو یہ کہتا ہے میں نبی کی مثل ہوں. تو نبی کی مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شانوں سے نوازا ہے, بڑے کمالات سے نوازا ہے. یہ اگر ان کے اندر کوئی غیرت ہوتی ہماری مثال ہے. میں نے کہا کہ یہ پتہ کیا بولتے ہیں ان کی, بے شک آپ ویڈیو نکال کے دیکھیں, آپ ان فتوے اٹھا کے دیکھیں, یہ پتہ کیا کہتے ہیں نبی بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں, نبی بھی پیتے ہم بھی پیتے ہیں. میں نے کہا اچھا پھر ابو جہل بھی کھاتا ہے تو بھی کھاتا ہے, ابو جہل بھی پیتا ہے تو بھی پیتا ہے. سمجھ شریف چاہیے جی اگر اتنے کہانی ٹھہریا تو پھر آگے چل رہے ہیں کتا بھی کھاتا ہے تو بھی کھاتا ہے, کتا بھی پیتا ہے تو بھی پیتا ہے. پھر ادھر مثلیت کرنا, ادھر مثلیت کا دعویٰ کرنا, ادھر پھر دعویٰ نہیں. چلو پھر کتا تو چلو اور مخلوق ہو گئی, کھوتا بھی کھاتا ہے تو بھی کھاتا ہے, کھوتا بھی پیتا ہے تو بھی پیتا ہے. جی میں ہوں ایک گوری شہید نہ لے لو حضرت کا پاس نہیں کہہ رہی ہوں نعرہ تکبیر. دیکھا ہم نے آپ کے سامنے تقریر کی ہے اور یہ تقریر کی ہے آپ کے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت بچھائی ہے, نکالی نہیں. بے شک بے شک بے شک بے شک. اور ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ خدا اور ہے اور
مصطفیٰ اور ہے، مصطفیٰ خدا نہیں ہے بلکہ ان کے لاڈلے محبوب ہیں. انہوں نے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا ہے. ہم یہی گفتگو آپ کو سمجھا رہے ہیں، لیکن دوسروں کی مجلس میں جاؤ گے ہیں وہ جناب والا کہانیاں اور پڑھیں گے، کہانیاں اور پڑھیں گے. ہوں تو نکی جی گل دس ہوں انہیں بھی پتہ کی کر دے نبی نشان ہے، انہوں نے بھی ناتا پڑھنا شروع کر دیا. بے شک لیکن اتنے آ کے میں گل کرنا ہونا الحمدللہ گیم تو بڑی بڑی چھڑی تھی، انہوں بھی اپنے بڑے دلائل چھٹے، اصا بھی اپنے بڑے دلائل چھٹے. ساڑھے مولویوں نے انہوں نے مولویوں نے بھی دلائل چھٹے، رولا بنے رہا بالآخر بریلوی جیت گئے. سبحان اللہ. بریلوی جیت گئے کیوں مننا انہوں نے پہ گیا. انہوں بھی وچ نکے نکے تھے جلوسیاں انہوں گڈیاں انہوں بھی گڈیاں جلوسیاں بھی گڈیاں سمجھ شریف جا گئی. تو محفلہ تو انہوں بے شمار انہوں دیا محفلہ ناتا بھی پڑھ دے جی ہیں. اسی کی جگہ تے گئے نا اپنا سدھر اتنے میں جناب والا جو کھانے تے بیٹھے میں آکھیا یہ علی آواز علی بھی بڑا چنگا لگتا ہے علی والا یہ جگہ تے پڑھا جا رہا ہے. میں آکھیا کہ آواز کتوں آ رہی کہتے انہوں نے مسیحی جو آ رہی. میں حیران ہو گیا. میں آکھیا بھئی اتنے کتنے شروع ہو گیا. انہوں نے آکھیا جناب نہیں سچی گل اتنے شروع ہویا. ہوں تو کئی ڈٹھا مریا مویا بریلوی ہویا تو بندہ آکھے دے وہ جناب والا بچ بڑے ہویا لیکن زیادہ تر انہوں نے اکھیاں کھول گئی. بے شک بے شک اے اساں آپ اندازہ لایا سچی گل کون تے پہ اندازہ لایا ہے. اور الحمدللہ ہن بریلویاں دا اپنا وقار بحال ہوتا جا رہا ہے انشاءاللہ. ہن جس جگہ تے بھی اصل دا اپنا ایک محلہ دوسرے محلے بھی جا کے ویکھیا الحمدللہ انہاں دے بھی نظام ٹھیک بے شک بے شک بے شک. نظام ٹھیک انشاءاللہ تعالی یہ انہاں دی غلط فہمی ہے. ایسی مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھ سلام کی انگلیاں اٹھا کے ایسی ایک جماعت تشکیل دے دیں گے یہ انہاں دی غلط فہمی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس امت کے سینوں کے اندر سے ختم نہیں ہو سکتی. یہ ختم ہو سکتے ہیں ان کے بڑے بڑے مولوی انہاں دے مولوی سی میرے نال زیادہ اے بابا جی اور بیٹھے نے ماشاءاللہ اے زیادہ انہاں جان دے. انہاں دے کیڑا مولوی ہے جڑا دبئی مان کے تقریر کر رہا سی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے آکھیا کہ اے آخدے نے بریلوی مولوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں. کہنے کہ میں صوفے تھلے تے نہیں میں صوفے تے تھلے تے نہیں ہے. اتنا آخری دیر سی کہ وہ مولوی جناب لگیا چھت دے نال وہ اتنی زبان باہر نکل رہی اس طرح کی گستاخی کر دے. ایک اور انہاں دا مولوی سی ہوں اس نے کتو آج کل بڑی پاٹ ماردا اس چینل ہے اپنا سوشل میڈیا وہ جناب والا روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول رہا ہوتا ہے. وہ والا انہاں دیوریا نہیں پاک اس نے پتر بھی ہے انہاں مطلب بریل مطلب یہ لگے ہوئے نے انہاں دی جڑے شدت پسند مولوی نے وہ فتوے حالے تک بھی مسلسل جاڑ رہے مسلسل لگے ہوئے ہیں. تے اس نے پیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اللہ سی میرے گھر جی کی قبر وچ بھوکنے کی آواز آندی رہی ملتان ایک مولانا صاحب ہے انہوں نے اس نے پیو ہے جڑا میں مولوی کی گل تھے نا سوشل میڈیا اس میں کئی بار جواب بھی دیتے سمجھ چاہیے اے والا مولوی جڑا اس نے جڑا پیو ہے نا وہ پیو ملتان دے پیچھے اس نے قبر وچ بھونکنے نہیں اور بندے نے جا کے کچھ سنے ہیں کہ جڑا دنیا تے بھونکدا رہا تے قبر وچ بھی اللہ نے دل باٹ ہی لا دیتی بھونکدا رہا. الحمدللہ اسی اتھے بھی سرکار دی شانہ بیان کر رہے ہیں. جب قبر وچ جاواں گا ودوحا دا بکھڑا سامنے ہوئے گا اتھے بھی انشاءاللہ مصطفیٰ دیا ناتا بھی پڑھیں گے شانہ بھی بیان کریں گے. ہمیں اپنے نبی سے بولے گاج باج کے
رسول اللہ سے ہمیں سچے دل سے پیار ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ بیان کر رہے ہیں. نہ میرے میں کوئی سر ہے نہ کچھ بات ہے، لیکن آپ سامنے بیٹھی ہوئی ہیں اور توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. رات کے 10:30 بجنے والے ہیں، لیکن آپ سرکار کی شان سن رہے ہیں. بھی بیان کرتے ہیں، شجر بھی بیان کرتے ہیں، حجر بھی بیان کرتے ہیں، ملائکہ بھی بیان کرتے ہیں، اور پھر جن و انس بھی بیان کرتے ہیں. اس شان کو ختم اللہ میرا سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ماننے کی توفیق نصیب فرمائے. مرنے سے پہلے سچی تو